السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بس عزیز کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف ہاسی میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، ہاسی مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خاتم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معافیہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جا تجھ پہ نچھاور کر دوں، آرزو رکھتا کہ جا تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں محبت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب احترام قابل صد احترام برادران اسلام عزیزان ملت، یہ جبر غفیر امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی تعداد کے اندر حاضر ہوا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اسی گلشن میں سوئے ہوئے ہمارے مرشد ہمارے پیر حضرت علی شیر حیدری کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں یہاں سے لے کر جو سبق حاصل ہوگا اسے لے جا کر پورے پاکستان میں پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذکر عظمت صحابہ کا عنوان جو 5 سے 7 منٹ کے لیے لگایا گیا ہے، میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ وہ زمانہ جو میرا زمانہ ہے وہ خیر کا زمانہ ہے۔ میرے والد شہید پکارا کرتے تھے قرنی سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے، قرنی سے مراد راہ حضرت عمر فاروق کی ہے، قرنی سے مراد نون حضرت عثمان کی ہے، قرنی سے مراد یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرمانا چاہتے ہیں، اے آقا آپ کے منہ سے کہلا رہا ہوں خیر القرون قرنی کے بہترین زمانہ وہ ہے جو ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، جو عمر فاروق کا زمانہ ہے، جو عثمان غنی کا زمانہ ہے، جو علی المرتضیٰ کا زمانہ ہے، جو صحابہ کا زمانہ ہے۔ میں اور تو روزہ رکھے تو صرف ثواب ملتا ہے، میں اور تو سچ بولے تو صرف ثواب ملتا ہے، عدل کرے تو ثواب ملتا ہے، صفا کرے تو ثواب ملتا ہے، حیا کرے تو ثواب ملتا ہے، عبادت کرے تو صرف ثواب ملتا ہے، ریاض کرے تو صرف ثواب ملتا ہے۔
ہم سوچیں تو دنیا کا کوئی اصول اور دستور بنے، میرے صحابہ کو عمل کریں، اللہ قرآن کے اصول کو ختم کر کے اس صحابی کی فرمائش کو پورا کرنے۔ ایک واقعہ 2 منٹ میں سنا کر بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی جن کا نام بصرہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب یہ روزے کی ابتدا ہوئی تو سحری کا وقت صبح نہیں تھا، طلوع فجر نہیں تھا، بلکہ رات کو سونے سے پہلے کھانا کھا لیا جاتا، وہی سحری تصور ہو جایا کرتی۔ لیکن میں قرآن بصرہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر وہ سارا دن لوہا کاٹتے رہے، لوہے کو ضربے لگاتے رہے۔ شام کو عشاء کے وقت وہ جب نماز کے لیے آئے، عشاء کی نماز پڑھ کے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب سحری کا وقت نہیں ہے، سارے دن کی بھوک اور پیاس ہے، ساری رات سوئے رہے۔ جب صبح آنکھ کھلی، آنکھ پہلا روزہ رکھا، سحری نہیں کھائی، کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی کی طرف سے حکم تھا کہ سحری کھائی جائے، آرام کی وجہ سے وہ سحری نہ کر سکے۔ اگلے دن مزدوری پر گئے، لوگ ٹوٹ رہے ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا وہ توڑ لیتا، میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا وہ روزہ کھول لیتا۔ لیکن میں قربان خیر القرون کرنی کے قدموں پر انہوں نے نبی سے جو سیکھا اپنا سب کچھ لٹا دیا، سارا دن گزر گیا، خالی پیٹ روزے کی حالت میں محنت بھی کرتے رہے، مشقت بھی اٹھاتے رہے، لوہا بھی ٹوٹتے رہے۔ جب شام کو افطاری کا وقت ہوا، کھانا کھایا، اتنی تھکاوٹ ہو چکی تھی، عشاء کی نماز پڑھی اور پھر سحری کا انتظار کیے بغیر ان کی مسجد کے مصلی پر آنکھ لگ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ان کو کہا جاتا کہ سحری نہیں کھائی، آج پہلا روزہ رکھا جائے، 24 گھنٹے سے زیادہ صرف وقت روزے کا رکھا جائے۔ لیکن میں قرآن خیر القرون کرنی کے قدموں پر ان کی آنکھ فجر سے پہلے کھلی۔ جس وقت ہم آج روزہ رکھتے ہیں، حضرت بصرہ بن عباس نے اسی وقت سحری نوش کروائی، اسی وقت کھانا کھایا اور نیت کر لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی فتویٰ لگا دیتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی تنبیہ کر دیتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی انہیں روک دیتا کہ تیرا روزہ نہیں ہوا، تیری سحری نہیں ہوئی۔ لیکن یہ قرآن محمد کے صحابہ کے قدموں پر اللہ کے قرآن نے اپنے اصولوں کو صحابہ کی وجہ سے لگا ہے۔ اللہ رب العزت کے نام نے پیغمبر نے فرمایا، اے بصرہ آج تو نے جس وقت سحری کی ہے، آج کے بعد اللہ کے قرآن کا اصول تبدیل ہو رہا ہے۔ جس وقت بصرہ سحری کرتا تھا، قیامت کے دنوں تک آنے والے محمد کے پروانے اور صحابہ کے دیوانے بھی اسی وقت سحری کرتے ہوئے نظر آئے۔ میرے صحابہ کا مقام یہ ہے، اللہ نے انہیں رنگ چڑھایا، حق دو جہاں کا، اسی رنگ کو دے کر حق نواز جنگلی جھوٹے 48 گھنٹے الٹا لٹکایا گیا۔ میاں والی کی جیل میں جیلر نے کہا کہ اب مولوی کو جب اتارو تو مجھے بھی بلا لینا، میں دیکھنا چاہتا ہوں 48 گھنٹے الٹا لٹکنے کے بعد اس کے چہرے کی حالت کیسی ہے۔ میں قرآن حق نواز جنگلی کے قدموں پر حق نواز جنگلی کو جب الٹا لٹکا کر نیچے اتارا گیا، جیلر نے حق نواز کے چہرے کو دیکھا، رب کعبہ کی قسم وہ مسکرا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا حق نواز مسکراتا کیوں ہے؟ حق نواز نے کہا میں کیوں نہ مسکراؤں، مجھے صحابہ کا رنگ چڑھ چکا ہے، مجھے طیبہ، طاہرہ، عابدہ، لعیقہ، عفیفہ، پاکیزہ، عائشہ الصدیقہ کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ اشار القاسمی آئے، اسی رنگ کو لے کر اسمبلی میں چھا گئے۔ ضیاء الرحمان فاروقی آئے، جن کے پاسپورٹ پر 32 مرتبہ برطانیہ کا ویزا لگا۔ برطانیہ والوں نے کہا فاروقی صاحب ہڑتال احتجاج کی کال ہو چکی ہے، مظاہرے ہو رہے
بھی سلامت ہے، اس کا ایمان اب بھی سلامت ہے، اور صحابہ کے ترانے گاتے ہوئے 4 مرتبہ MBA 3 مرتبہ MBA MLA بن کر وہ گلیا گلیا بستی بستی صحابہ کی عزت کا بھرے گا۔ معراج جو ہے آج یہ قوم بھی وعدہ کر رہی ہے، ہم صحابہ کا رنگ چڑھا کے چھوڑیں گے، چڑھائیں گے نہیں چڑھائیں گے، سارے ہاتھ بلند کر کے۔ پھر اس کے بعد امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری آئے، اس سے بہترین جملہ میرے پاس نہیں، چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ نے بلایا کہ آؤ یہ جھگڑا ختم کرتے ہیں، یہ لڑائی ختم کرتے ہیں، یہ دنگا اور فساد مٹاتے ہیں، کیسے مٹایا جائے گا؟ انہوں نے کہا دلیلیں لے آؤ، کتابیں لے آؤ، دلائل کے انبار لگا دو۔ علامہ علی شیر حیدری کتابوں کا پلندہ لے کر ان کے پاس حاضر ہوئے، کئی گھنٹے کی مناظرے کی بات ہوتی رہی، دلائل چلتے رہے۔ جب موقع آیا چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ نے کہا دروازے بند کر دو۔ کسی نے پوچھا کہ عدالت کی کارروائی کے وقت دروازے بند نہیں ہو سکتے، تو جج صاحب نے کہا میرا حکم ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ آ کر علی شیر حیدری کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کسی نے کہا جج صاحب یہ غیر قانونی ہے، آپ پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ مسکرا کر